سوکنا سارے بھی نعرہ تکبیر جشن عید میلاد النبی ہے، خوشی لے آ کے چہرے آتے ہیں، فوٹکی کا چہرہ بنا کے نہیں، جشن منا کے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی صاحب العلم والعرفان صاحب الرشد والقرآن قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیہ رقیب محفل کہہ رہے تھے کہ درود اس طرح پڑھے کہ لگے کہ جشن میں بیٹھے. تو یہ جشن کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے. چہرے پریشان کیوں ہیں؟ یہ تو خوشیوں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب سرکار نے اس دھرتی پر قدم رکھا، چہرے نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جشن میں بیٹھے. محترم حاجی محمد ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب، ان کی محبت انہوں نے بلایا اور آج پہلی دفعہ انہیں سننے کا موقع ملا. لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی عام آدمی بول رہا ہے جب بھی عالم بول رہا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی شعلہ بیانی نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، صحت میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. محترم عزت باب حضرت حافظ القاری گلزار احمد فیضی صاحب زندہ مرضوہ و مقامہ آبائے خوشامدین حضرت علامہ ذیشان احمد قادری صاحب گلدستہ ہے علماء کا، دانشوروں کا، اور جتنے احباب آئے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک قدم پر ہزاروں برکت عطا فرمائے. آج کا جو عنوان میں نے ذمہ لگایا وہ عشق سے تعلق رکھتا. ساری محبتوں کو اگر سمیٹا جائے تو وہ موضوع بنتا. میں موضوع کھول دیتا ہوں کہ آج کے موضوع کا عنوان بتاتا ہے کہ عشق جو ہے آج مچلے گا بھی اور رنگ بھی پکڑے گا. موضوع ہے حضور کا بچپن حلیمہ کے بیڑے. تھوڑے بندے سمجھے. جتنا ٹائم ہے مجھے لگتا ہے مشکل ہی ہے کہ میں حلیمہ کے بیڑے سے نکل سکوں. اسی بیڑے میں رہوں گا تو میرا کام ہو جائے. ایک آیت کا برکت کے لیے میں نے حصہ تلاوت کیا. 3-4 لفظ ہیں. برکت کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع سے جڑ جاتے ہیں اور دائی حلیمہ کے بیڑے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول. جشن کی محفل ہے، ترجمہ میں کرنے لگا. اس سے آسان ترجمہ میرے پاس ہے نہیں.
اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا محمد ہے ہی رسول، میرا محمد ہے ہی رسول، میرا محمد ہے ہی رسول، وما محمد الا رسول، یا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرا محمد ہے ہی رسول، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جس بھی عمر میں تھا وہ رسول تھا، جس بھی عمر میں تھا یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تب رسول تھا، تب نبوت ملی، اب ملی، جب ملی، ان چکروں میں نہ پڑو، اب تب جب کے چکروں میں نہ پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان کھو جاؤ گے، ان چکروں میں نہ پڑو، اب تب کرنے والوں سنو۔ ارے حلیمہ کی ڈاچی کو پتا ہے کہ یہ رسول ہے، رسول کو نہیں پتا میں رسول ہوں۔ حلیمہ کی ڈاچی کو پتا یہ رسول ہے، رسول کو نہیں پتا میں رسول ہوں۔ وہ جب بھی تھا وہ تب بھی رسول، وہ اب بھی رسول، وہ اب بھی ہے۔ حاجی صاحب ایک اس آیت سے چوکدہ خدا تاجدار ختم نبوت پہ آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو رسول بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، جو پہنچ گئے ان کو سلام، جو نہیں پہنچے ہم لے کے چلنے والے تھے۔ رسول بن کے آئے، آ کے نہیں بنے، بن کے آئے ہیں، آ کے نہیں بنے۔ آ کے بننے والے اور ہوتے ہیں، بن کے آنے والے اور ہوتے ہیں۔ جملہ کھول دیتا ہوں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آپ نے لگانا ہے۔ جو آ کے بنے وہ اور ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ اور ہوتا ہے۔ جو آ کے بنے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ آمینہ بنا۔ گرم پانی جو آگے بنے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ آمینہ کا لال ہوتا ہے۔ میرا رسول بن کے آیا، میرا رسول بن کے آیا۔ مجھے کہنے دیجیے حلیمہ نے بچہ نہیں پالا، 4 سال بچہ نہیں پالا، حلیمہ نے 4 سال اس کا رسول پالا۔ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ نے 4 سال اللہ کا رسول کو پالا۔ الحمدللہ آپ مل گئے، موضوع کے ساتھ جڑ گئے، آپ میری طبیعت کے ساتھ مل گئے۔ ہم موضوع کی طرف آئے کہ حلیمہ نے بچہ پالا۔ مکہ میں کمائی کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ وہاں پر دائیاں بچوں کو دیتی تھی اور پالتی تھی اور معاوضہ دے کر گزر بسر کرتی تھی۔ مکہ سے دور جتنے گاؤں والی عورتیں تھیں وہ مکہ شہر میں آتی، بچوں کو لیتی، بچوں کو پالتی 2 سال تک، پھر والدین کو واپس کرتی، معاوضہ دیتی، تو ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا۔ ایک سے لیتی، بچہ پالتی، اسے واپس کرتی، دوسرے کے دروازے پر اس سے لیتی، تیسرے کے دروازے پر اس سے لیتی، چوتھے کے دروازے پر۔ اللہ رب العزت کی قسم، جامعہ اویس کرنی کے منتظمین یہاں پر نوازی، اللہ کی عزت کی قسم، وہ ایک سے لیتی، رزق کماتی، پھر آگے لیتی،
दाई हलीमा की शान सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, हलीमा ने जिंदगी में एक ही बच्चा पाला, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक बच्चे, एक बच्चा पाला, ज्यादा बच्चे नहीं पाले, इस दर पे नहीं गए, वो दर दर नहीं बिकी, वो दर दर नहीं बिकी, इस दर पे उस दर पे नहीं, वो एक ही दर पर बैठ के दूर हो गए। दूर का मतलब फारसी में होता है, दूर फारसी का लफ्ज है मोती हो जाना, वो एक ही दर पर बैठ कर मोती हो गए, दर दर जाके दरवाजा उसमें दस्तक नहीं हुआ। क्या था, हलीमा के बेड़े की तरफ चलते, कबीला बनु हवाज़िन में कहत आ गया, पूरे मक्के में कहत आ गया, और जो बनु साद का कबीला बनु हवाज़िन था ये ज्यादा मुतासर हुआ, इसमें बहुत ज्यादा लोगों की फसलें भी तबाह, कहत सादी, बारिश नहीं है, तो खस्ता हाल हो गए। सहेलियों ने देखा हलीमा भी मर रही है, तो सहेलियों ने आके एक मशवरा दिया, हलीमा इधर क्यों मर रही हो, हमारे साथ आओ, मक्का में जाती है, बच्चे लेकर आती है, अमीरों के बच्चे लेकर आती है, तुम भी एक बच्चा ले आओ, तुम्हारी हो सकता है तकदीर संवर जाए, तुम्हारी तकदीर संवर जाए, तकदीर हंस रही थी, तुम तकदीर संवरने की बात करते हो, हम इसकी नस्लें संवार देंगे, ये चले तो सही मक्का की तरफ, हम इसकी नस्लें संवार देंगे। हज़रत हलीमा ने फैसला किया, हारिस से पूछा अपने शौहर से, फैसला हो गया, चलते हैं, काफिला शुरू हो गया, 10 दाइयों का काफिला चला, कितनी दाइयों का, 10 दाइयों का काफिला उस बनु साद के कबीले से निकला, उनकी डाचियां जरा अच्छी थी, उनकी सवारियां जरा जानदार थी, हलीमा की सवारी कमजोर थी, वो सारी आगे चली गई, हलीमा पीछे रह गई। मेरा विजदान ये कहता है हलीमा पीछे रही नहीं, उसे पीछे रखा गया, पीछे रखा गया। सारी दाइयां मक्का में दाखिल हो गई, सबको पता था अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर बेटा पैदा हुआ, नस्ल इब्राहिम का वारिस पैदा हुआ, नस्ल बनु हाशिम का चिराग पैदा हुआ, नबियों की लड़ी से आने वाला बच्चा पैदा हुआ। जब सबको खबर थी तो हर दाई जाती थी पहले दरवाज़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दस्तक देती, सुना है आपके घर पोता पैदा हुआ है, मुबारक रसूल करते, फिर वो पूछती बच्चे का बाप क्या करता, अब वो बाप से ही हिसाब लगा लेते थे कि हमें मिलना क्या। जो मौलवी बयान करता है ना कि वो गरीब थे, यतीम थे तो गरीब थे, बेबसी थी, घर में गुर्बत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर खाना काबा की चाबियां थी, जितने हाजी आते थे इसी घर से बिस्तर जाते थे, इसी घर से लंगर जाता था। वो गरीब थी तो उस घर से पूरी कायनात पलती थी। बस वो दाइयां अंदाजा लगाती थी कि बाप क्या करता, बाप तो फौत हो गया, बस उनका जवाब उन्हें मिल जाता, जिसका बाप नहीं उसके घर से हमें क्या मिलेगा, बस वो मुबारक देके चलेगा। 1 2 3 4 9 दाइयां आ गई और ऐसे ही चली गई। जब 9 की 9 चली गई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, दरवाज़ा बंद कर दिया और सर पे ऐसे जो हाथ रखा हुआ, तारीख की किताबों में है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं कि मेरे बेटे को कौन देगा, मेरे बेटे को कौन देगा। सारी दाइयां चली गई। अब वो दाइयां मक्के से निकल रही थी, हज़रत हलीमा मक्के में दाखिल हो रही थी, ये तारीख की हर किताब में, इधर वो दाखिल हो रही थी, इधर ये सारी निकल रही थी। जब सब ने देखा ना तो एक दूसरे से मजाक करना शुरू कर दिया, इसे कौन बचा देगा, सारे बच्चे को हम लेके आ गए। उनमें से ना एक ने मजाक में कहा इसे भी मिल जाएगा, वो यतीम है ना, वो यतीम है, वो इसके नसीब में है, ले आएगी, हम तो सब अमीरों के बच्चे ले आएंगे, ये यतीम का बच्चा ले आएगी। तो हजरत हलीमा कहती है मैंने दिल में सोचा अगर यतीम है ना तो चलो यतीम ही सही, मैं उसी को जाके लेती। तो हजरत हलीमा ने
کسی دروازے پر دستک نہیں، سیدھی حضرت عبد المطلب کے دروازے پر دستک دی. اب آپ کی محبت کا امتحان لینے لگا ہوں، آپ سنیں اور سبحان اللہ کہیں. ادھر دستک دی، عبد المطلب نے دروازہ کھولا، کھول کے کیا کہا؟ حلیمہ آ گئی ہو، حلیمہ آ گئی ہو. حضرت حلیمہ نے حال آباد بعد میں، نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے جانتی، نہ کبھی میں مکہ آئی، نہ کبھی آپ بنو سعد آئے، نہ آپ نے مجھے دیکھا، نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا، میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ فرمایا حلیمہ تو بعد میں آئی ہے، تیرے آنے کی خبر مجھے پہلے آ گئی، تیرے آنے کی خبر مجھے پہلے مل گئی تھی کہ عبد المطلب پریشان نہ ہو، جس نے لے کے آنا ہے لے کے جانا ہے وہ آ رہی ہے. حضرت حلیمہ نے کہا کہ جی بیٹا کہاں ہے؟ حضرت عبد المطلب نے اشارہ کیا اس حجرے کی طرف جسے حجرہ آمینہ کہتے ہیں. حضرت آمینہ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں بڑی مایوسی کے ساتھ، بڑی مایوسی کے ساتھ، اور کیوں کہہ دیں کہ جیسے قسمت میں لکھا ہے، قسمت کی بات کو قبول کرتے ہوئے بڑی غفلت اور سستی کے ساتھ قدم اٹھاتی اٹھاتی حجرہ آمینہ کی طرف جا رہی ہوں کہ بھئی جو مقدر میں ہے وہی ملنے والا ہے. کیا ہوا؟ اب خالی ہاتھ تو نہیں جانا، چلو یتیم کے حجرے کی طرف جاتے ہیں. حضرت حلیمہ نے حجرے کا دروازہ دستک دی، دروازہ تھوڑا سا کھولا. اما حلیمہ کہتی ہے، ادھر ذرا ادھر فاروق صاحب، اما حلیمہ کہتی ہے میں نے سارا دروازہ کھولا، اللہ کی عزت کی قسم باہر کا ماحول اور تھا، اندر کا ماحول اور تھا، باہر کا ماحول اور تھا، اندر کا ماحول اور تھا. کیا مطلب؟ کہتی ہے مجھے لگا کہ کائنات کی ساری خوشبوئیں حجرہ آمینہ میں سمٹ کر آ گئی. باہر کے نظارے اور تھے، اندر کے نظارے اور تھے، باہر کا سما اور اندر کا سما اور. یہ منظر دیکھا، خوشبوئیں دیکھی، کہتی ہے کہ میں تڑپنے لگی. وہ خوشبوؤں کا مرکز کہاں پہ ہے؟ اسے تو ڈھونڈوں، اسے تو دیکھوں، وہ کہاں پہ ہے؟ ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، نظر نہیں آتا. بی بی اپنا بیٹا ہی دکھا دے. سیدہ آمینہ نے اپنے پہلو سے پردہ ہٹایا اور آقا نعمت کو حضرت حلیمہ کی گود میں دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ کے چہرے سے پردہ ہٹایا، میرے نبی نے مسکرا کے میرا استقبال کیا. تاجدار کائنات نے مسکرا کے اپنی اماں کا استقبال کیا. حلیمہ فرماتی ہے کیا چہرہ، مکھ جم بدر شاشاتی، متھے چمکے لاٹ مرادی، گورا رنگ تے آنکھ مستانی، مخمور اکھی. حضرت حلیمہ نے کہا کہ کیا وہ منظر تھا کہ سفید کپڑا تھا، درمیان میں گورے رنگ کا بچہ تھا. یوں لگ رہا تھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ کلیوں کے اوپر گلاب لیٹا ہوا. خوشبوئیں سمیٹ کے اب حلیمہ کو جلدی پڑ گئی، حلیمہ کو جلدی پڑ گئی کہ یہ نہ ہو کہے کہ ہمیں دے رہی نہیں. بھاگ کے نکلی، ہمیں اجازت دے، ہم جانا چاہتے ہیں. جی آپ کو اجازت. حضرت حلیمہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا خود ہی کہتی ہے یوں لگتا ہے کہ اللہ کی ساری کائنات کی دولت میں سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا کے جا رہی ہوں. وہ ایک جملہ لکھتی ہے، بتاتی ہے، بلکہ تاریخ میں آیا آپ نے بچل کر اس کا استقبال بھی کرنا ہے اور اس کا سرور بھی لینا. یہ جملہ ہر ایک کے لیے نہیں. جب حلیمہ گئی تھی نا تو قسمت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرنے والی تھی. دل کے اندر یہی تھا کہ جو مقدر میں ہے بس قبول ہے. کہتی ہے جب میں نے جب میں نے سرکار کو اپنے قریب کیا اور مصطفیٰ کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا، میرے ذہن کی غربت بھی دور ہو گئی، میرے جسم کی غربت بھی دور ہو گئی.
ذہن کی غربت بھی دور، جسم کی غربت بھی دور۔ اب میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ حلیمہ نے بچے کو نہیں پالا، رسول کو پالا ہے 4 سال۔ اب جیسے جیسے کتاب آگے بڑھے گا آپ کہیں گے علامہ صاحب آپ نے کہا ہے کہ حلیمہ نے بچے کو نہیں رسول کو پالا ہے، ہمیں سمجھ یہ آ رہی ہے حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، محمد نے حلیمہ نے نہیں پالا بلکہ محمد نے حلیمہ کو پالا۔ جسم کی غربت بھی دور اور ذہن کی غربت بھی دور۔ آپ کے باہر آئے حارث نے دیکھا ابھی کجاوا اوپر نیچے رکھا ہی ہے، حلیمہ پلٹ آئی ہے، خیر نہیں لگتی۔ حلیمہ نے کہا، اماں نے کہا کہ آپ کجاوا سجائیں۔ جب کجاوا سجانے لگے حضرت حارث تو حضرت حلیمہ نے کہا چلے اتنی دیر کجاوا کو سیٹ کرتے ہیں، کیوں نہ میں طواف کروں۔ طواف کے لیے صحن کعبہ کی طرف گئی، کیا کہتی ہے کہ میں ہکی بکی رہ گئی کہ ساری کائنات جس کا طواف کرتی ہے، جس کے آگے جھکتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں جب میں نے سرکار کو کعبے کی طرف کیا، جو کعبہ جس کے آگے سارے جھکتے ہیں وہ کعبہ میرے سرکار کے آگے جھکنے لگا، کعبہ میری سرکار کے آگے جھکنے لگا۔ جب طواف کیا تو چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لوں تو بوسہ لیا، دل نے کیا کہ بیٹے کو بھی بوسہ دلا دو۔ آپ نے آپ کے چہرے سے پردے کو ہٹایا، ننھے ہونٹوں کو باہر نکالا، آپ نے منظر بیان کیا۔ جب حجر اسود کے قریب کیا بوسہ دینے کے لیے، کہا میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیا دیکھتی ہوں؟ بوسہ دینے کے لیے جب اپنے بیٹے کو کیا، بیٹے نے نہیں بوسہ دیا، حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر میرے بیٹے کے بوسے لینے لگا۔ حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑی اور چھوڑ کر میرے بیٹے کے بوسے لینے لگے۔ کجاوا سج گیا، باتیں بڑی ہے، سفر کرنا ہے آگے حلیمہ کے بیٹے تک۔ بیٹھی ہوئی اونٹنی پر حضرت حلیمہ بیٹھی، حضرت حارث بیٹھے، بس آگے سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع کیا، یاد ہے تو وہ دائیاں آگے نکل گئی تھی، حلیمہ داخل ہو رہی تھی وہ ساری آگے نکل گئی، حلیمہ آ رہی تھی وہ ساری جا رہی تھی، وہ یاد ہے نا؟ کچھ لمحوں بعد حلیمہ ان کے قریب سے گزری، کہتی ہے سلام سلام۔ دائیاں پریشان ہو گئی، کہتی ہے سلام بعد میں، حال احوال بعد میں، ہمیں بتا سواری بدل رہی ہے۔ بڑا مشہور جملہ ہے آپ کی محبتوں کی نظر، سواری بدل رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا نہیں، غور کرو، میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے اپنا سوال بدل دیا۔ حضرت حلیمہ کی ڈانچی دوڑتے ہوئے دور چھوڑ گئی، اور آپ کو پتا ہے قحط تھا، بہت زیادہ قحط تھا مدینے میں، مکہ میں بہت زیادہ قحط تھا۔ اب تاجدار کائنات کی ڈانچی جہاں جہاں قدم رکھتی جاتی تھی، جہاں سے گزرتی جاتی تھی، سبزے کو اگاتی جاتی تھی، بہاریں آتی جاتی تھی، غریبوں کی بھوک مٹاتی جاتی تھی، بہار ہی بہار آتی جاتی، جس جگہ سے گزرتی بھوک دور کر دیتی اور وہاں پہ رزق کو تقسیم کر دیتی۔ مختصر یہ حلیمہ اپنے گھر میں پہنچی، بڑا پیارا منظر، حضرت حلیمہ اپنے گھر میں پہنچ گئی، سمیٹ کر بیٹھ گئی، اپنے گھر کو کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی یہاں، دیکھ کر سوچتی ہے کہ اتنے سونے میں لٹاواں کس جگہ، چاندن آڑے بیٹے نو لٹاواں کس جگہ، کوئی سیب ساتھی نہیں رہی تھی، کوئی سیب ساتھی نہیں رہا تھا، کوئی بستر دل کو موئی نہیں رہا تھا،
کہ اپنے اس شہزادے کو لٹاؤں کہاں؟ کہتی ہے پھر میں نے اپنی ہی گود میں بٹھا کر وہیں پر بیٹھ گئے، اپنی گود میں بٹھا کر وہیں پہ بیٹھ گئے کہ میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سونے کو لگا دو۔ حلیمہ کلی دو دیکھے، کبھی سرکار کو دیکھے، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، پھر سوچتی ہے میں کیڑی سیک تیرے نہیں جب کوئی اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ تحقیق۔ جب کوئی سیک سجی نظر نہ آئی تو حضرت حلیمہ نے اس کو آقا علیہ السلام تاجدار کائنات کو اپنی گود پہ لے کر سبحان اب ہوا آگے منظر جو ہوا ایک ایک بات بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت حلیمہ بیٹھی رہی، شام ہو گئی اور رات بھی ہو گئی۔ حضرت حارث باہر باہر سے آئے، انہوں نے کہا حلیمہ شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی۔ حضرت حلیمہ نے جواب دیا اچھا رات ہو گئی؟ لگتا ہے جملے کو سمجھے نہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا اچھا رات ہو گئی ہے، اچھا رات ہو گئی ہے۔ حضرت حارث مسکرائے اور کہنے لگے سارے اس بچے کے کمال ہے، کہا شام ہو گئی ہے، وجہ کیا تھی؟ ارد گرد گھر کے ارد گرد سارا اندھیرا تھا، جہاں سونا تھا وہاں سویرا ہی سویرا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ارد گرد گھر کے سارا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہاں سونا لیٹا تھا وہاں سویرا ہی سویرا تھا۔ کچھ کھانے پکانے کا کر لیں، کھانے کو کچھ تھا نہیں، چلو بکریوں کو ہم دودھ دو دیتے ہیں۔ حارث نے کہا وہ برتن دو، برتن دیا گیا۔ حضرت حارث دودھ دھونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ جو برتن تھا ساری بکریاں کا دودھ دھو کر بھی نہیں بھرتا تھا۔ حضرت حارث ایک ہی بکری کے نیچے دودھ دھو رہے ہیں، برتن بھر گیا۔ حلیمہ انتظار کر رہی ہے، حارث نہیں آئے، آواز آ گئی ہے حلیمہ اور برتن لاؤ۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ اور برتن لاؤ، اور برتن دیا، وہ بھی بھر گیا۔ حلیمہ اور برتن لاؤ، وہ بھی بھر دیا۔ تیسرا چوتھا گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ آمد مصطفیٰ کا یہ کمال تھا کہ جس گھر میں ساری بکریاں مل کر بھی ایک برتن کو نہیں بھر سکتی تھی، ایک ہی بکری نے سارے گھر کے برتن بھر دیے۔ سارے گھر کے برتن بھر دیے۔ حلیمہ نے بھی خوب پیا، حارث نے بھی خوب پیا، شیمہ نے بھی خوب پیا، نفیسہ نے بھی خوب پیا، عبداللہ نے بھی خوب پیا۔ جب پی لیا نا، آمد مصطفیٰ کا پہلا لنگر بنو سعد کے قبیلے میں حضرت حلیمہ نے تقسیم کر دیا۔ آمد مصطفیٰ پر لنگر تقسیم کرنا یہ حضرت حلیمہ کی سنت۔ پہلی دفعہ جو آمد مصطفیٰ پر لنگر کو تقسیم کیا گیا وہ حضرت حلیمہ کے گھر سے بنو سعد کے اس قبیلے میں تقسیم کر دیا۔ اتنا تقسیم کیا، میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کا کنیکشن ہی حوض کوثر سے لگا دیا۔ بس آتے جاؤ اور پیتے جاؤ، کیونکہ یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ یہ لنگر ختم ہونے والا نہیں، جس کا جتنا دل ہے وہ پیتا بھی جائے اور گھر میں لیتا بھی جائے۔ تو حضرت حلیمہ کے گھر یہ برکتیں ہی برکتیں حضرت حلیمہ نے نہیں پالا، مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ کو پالا۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، چوتھا دن گزرا نا، بنو سعد کی جو امیر خواتین وہ ساری آ گئی۔ انہوں نے کہا حلیمہ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو تیرے پاس رات کو دیا جلانے کا بھی تیل نہیں ہوتا تھا، اب ہمارے دیے بجھ جاتے ہیں، تیرا دیا ساری رات جلتا رہتا ہے۔
हलीमा क्या वजह? पहले तो दिया जलता नहीं था, अब सारी रात तेरा दिया जलता रहता है। हजरत हलीमा ने जवाब कोई नहीं दिया, हजरत हलीमा ने जवाब नहीं दिया। उनकी उंगली पकड़ी और पकड़कर उस उजरे में ले गई जहां पर मुस्तफा लेटे थे। मुस्तफा के चेहरे से नकाब हटाया। उर्दू का जुमला देना चाहता हूं और कहा हलीमा ने, जब से अल्लाह ने ये दिया है मैंने कोई दिया जलाया ही नहीं। जब से ये दिया है कोई दिया नहीं, दिया भी चराग हो गया। जब से ये दिया है कोई दिया नहीं, जब से ये है तेल का हमें पता ही नहीं, चराग का हमें पता ही नहीं, ना हम जलाते हैं ना हम बुझाते हैं। ये चेहरे से नकाब को हटाते हैं, चांदन भी रहता है, रोशनी भी रहती है और सारी रात घर चमकता हुआ भी नजर आता है। तो ताजदार कायनात जहां पर लेटे होते वहां पर बचपन में ही ये आदम था आपके नूर का, वो घर सारा रोशन होगा। इसीलिए तो हम करामा करते आमद मुस्तफा, ये भी हजरत हलीमा से भी मिला, सैयदा आमिना की हुजरे से मिला। वो एक जुमला कहता था कि आपका ईमान मजबूत हो जाए। जब सरकार की आमद हुई ना तो जहां पर भी आग जल रही थी वो सारी बुझ गई। जहां पर भी जो भी दिया जल रहा था कुत्तों के आगे या पीछे वो सारे बुझ गए। हर तरफ मुशरिक थे, अंधेरा ही अंधेरा था। आमिना के घर में चानन ही चानन था। मुझे कहने दीजिए जो नहीं मानते आमद मुस्तफा पर उनके घर में अंधेरा होता है, जो मानते हैं उनके घर में सवेरा। कायनात जिस हुजरे में लेटे उस हुजरे में सवेरा, अंधेरे का नाम ही नहीं हुआ। अब क्या हुआ, वहां पर 5वां दिन आ गया। मशहूर हो गए, चानन वाला बच्चा है इनके घर में, बड़ी जल्दी मशहूर हो गए। बीवियां, आपको पता है कोई बात मशहूर कर नहीं होती, बता दें किसी पीर ने जरा मशहूर हो रहा है वो कर ले, बड़ी जल्दी मशहूर हो जाता है। तो बीवियों को बात पता चल गई, पूरे गांव में बात फैल गई। 5वां दिन हुआ, सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया। 4 लोगों ने एक बच्चे को उठाया, एक बंदे को उठाया। हुआ है वो बंदा का इलाज है, कहता पता क्या है, हलीमा सुना है तुम्हारे घर में चानन वाला बच्चा है, इतना ही चानन वाला है तो मुझे शिफा दे दे, मेरा इलाज कर दे। हजरत हलीमा ने फरमाया, मैंने हारिस को कहा बच्चे को ले जाए। हजरत हारिस, मैं हजरत इसलिए कहता हूँ इतराज न करें, उन्होंने पाला, वो बाप है, रजाई बाप, ठीक है, हजरत हलीमा के हस्बैंड। हजरत हारिस ने अपने हाथों में उठाया, उठा के दरवाजे के करीब किया। कहती है उन्होंने पर्दा हटाया, नन्हे नन्हे हाथों को उस बदन पर लगाया। वो लाइलाज मरीज जिसे उठा के लाए थे अपने कदमों पे चल के जा रहा। अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा दी, आया था कि उठाया हुआ था, गया था तो अपने कदमों पे भाग के जा रहा। 6ठा दिन हुआ, आज ही 6ठा दिन हुआ, दरवाजा खोला, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, हर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, ऐसे मरीजों की लाइनें लगी हुई, कितारें लगी हुई। बस मुस्तफा हाथ लगाते जा रहे थे, अल्लाह ताला शिफा देते जा रहे। ये हाल था हजरत हलीमा की बेड़े का, कि हजरत हलीमा के बेड़े में शिफा भी दी जा रही थी, रोशनी भी दी जा रही थी। बस हजरत हलीमा कहती है पता ही नहीं चला। मैं नशोनुमा में भी बात कर देता हूँ, आपकी बढ़ोतरी में हजरत हलीमा फरमाती है, पहले महीना था कि मेरा मोहम्मद उठ के बैठने लगा। दूसरा महीना था तो घुटने पे बल चलने लगा। तीसरा महीना था दीवारों के साथ चलने लगा। चौथा महीना था मेरे सेठ में खेलने लगा। 1 साल का मेरा मोहम्मद था, मेरी बकरियां आगे आगे थी, मेरा मोहम्मद पीछे। 1 साल का मेरा मोहम्मद था, मेरी सारी बकरियां आगे आगे थी, मेरा मोहम्मद पीछे पीछे था। बकरियों को चराना भी जानता था, बकरियों को संभालना भी जानता था।
ایک سال میں یہ حال ہو گیا کہ تاجدار کائنات، کیونکہ نبی کی جو رفتار ہوتی ہے نشر و عام بچوں سے بہت تیز ہوتی ہے. آپ کو ایک سال کی عمر میں وہ فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے جو بہت بڑا عالم دین بھی نہیں کر سکتا، تصور میں بھی نہیں لا سکتا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا ایک سال کی عمر میں یہ اتنی فصیح و بلیغ نبی اور گفتگو فرما رہے تھے. اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے، اب یہ جملے جن کے دلوں میں پتھر ہیں ان کے لیے نہیں، جن کے دلوں میں جسم ہے اور گوشت کا لوتھڑا ان کے لیے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا 2 سال گزر گئے، 2 سال کا معاہدہ تھا، پتہ ہی نہیں چلا 2 سال گزر گئے. جو گھر شفا باندھتا تھا اس گھر کا یہ حال تھا. نفیسہ ادھر بیمار پڑی ہے، حارث بھی چپ چپ رہتا ہے، میرا عبداللہ بھی بیمار پڑا ہے، میری شیمہ بھی بیمار پڑی ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، بتاتا کوئی نہیں ہے، میرا محمد بچھڑ رہا ہے، بیماری کوئی نہیں، بس ہر ایک کو یہ پریشانی ہے. کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ سب گھر والوں کی جان جا رہی ہے، کیونکہ ان کی جان جا رہی ہے. ادھر بھی پریشان ادھر بھی پریشان. بڑی ہمت کر کے حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے گھوڑے میں اٹھایا، سارے گھر والے بیمار پڑے، بیماری تو تھی نہیں، مصطفیٰ کی جدائی تھی، سب کو بیمار چھوڑ کر میں نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر سواری پر بیٹھی اور مکے کی طرف رخ کر گئی. زین کیا کر رہا تھا؟ حضرت حلیمہ صاحب یہ بہانہ بناتی ہے تو حضرت حلیمہ سے مہلت دے دیتی، پھر عقل یہ جواب دیتی ہے یہ بہانہ رد کر دیا جائے، یہ بہانہ بناؤ یہ رد ہو جائے گا، یہ بہانہ بناؤ رد ہو جائے گا. جب سارے بہانے اپنی ہی عقل سے رد ہو گئے، پھر حضرت حلیمہ نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف اٹھا دیا، مولا اب تو ہی کوئی رستہ نکال دے، تو ہی کوئی رستہ نکال دے. حضرت حلیمہ نے مکے میں قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے رستہ نکال دیا. رستہ کون سا تھا؟ یہ واپس آ جائے، میرا محمد گھر میں واپس آ جائے، میرا محمد گھر میں واپس آ جائے، میرا محمد گھر میں واپس آ جائے. میرے بچڑے اداس ہیں، میرے گھر میں سارے لوگ بیمار ہیں، میرا محمد پلٹ آئے. یہ کہتی تھی اللہ سے مولا کوئی رستہ نکال. ادھر مکے میں قدم رکھا، اللہ نے رستہ نکال. مکے میں شور تھا کہ ایسی بیماری ہے جو بچوں کو متاثر کرتی ہے، ان کی جان کو خطرہ. حلیمہ نے جب اس بیماری کو سنا، حلیمہ کی اپنی بیماری دور ہو گئی. وہ جو دل میں بیماری تھی، جدائی تھی، وہ دور ہو گئی. سمیٹ کے آمنہ کے بازار نے سیدہ آمنہ کو کہا آپ نے سنا ہے مکے میں بیماری آ گئی ہے، آپ کے بچے کو خطرہ ہے. نبی کو کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ بس حلیمہ بہانہ کر رہی تھی. حضرت آمنہ نے دل کو پڑھ لیا، کہتی ہے میرا بھی دل یہ کرتا ہے. حلیمہ 2 سال کے لیے تو پھر اسے اپنے گھر لے جا. پھر 2 سال کے لیے حضرت حلیمہ مصطفیٰ کو اٹھائے. یوں کیسے آ رہی ہوگی میں وہ منظر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، جیسے کوئی بندہ بچھڑا ہو، وہ اپنے بیٹے کو پالے، کوئی بندہ تکلیف میں اس کی تکلیف دور ہو جائے، کوئی بیمار ہو تندرستی میں آ جائے. حضرت حلیمہ جلدی باقی. پھر حضرت حلیمہ میں نے ڈاچی کے حوالے سے حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دیر ہوئی لکھتے ہیں جب آپ آقا علیہ السلام پھر بیٹھے اس ڈاچی پر پھر بیٹھے، ڈاچی اٹھی نہیں. ڈاچی شاہ عبدالحق محدث سے دیر بھی لکھتے ہیں پھر ڈاچی اٹھی نہیں، جھوم کے اٹھی. ڈاچی جھوم کے اٹھی کہ ہم پھر جا رہے ہیں، ہم پھر پلٹ رہے. حضرت حلیمہ گھر میں آ گئی. اب حضرت حلیمہ نے اپنے دل سے ایک سودا کر لیا. وہ 2 سال تو بڑی جلدی گزر گئے تھے. میرا مصطفیٰ بکریاں بھی چراتا تھا، گاؤں کی سیر بھی کرتا تھا، جنگل میں بھی جاتا تھا.
اب یہ 2 سال میں اپنے محمد کو اپنے سینے سے جدا نہیں کروں. حسن بڑھ رہا تھا, حسن جوانی آ رہی, حسن بڑھ رہا تھا, شباب آ رہا تھا, جوانی آ رہی تھی, نور بڑھتا جا رہا تھا. حضرت حلیمہ کو ڈر تھا کوئی اذیت نہ دے دے. تو یہ بھی تھا کہ اب جو 2 سال ہے میں یہ چاہتی ہوں یہ گھر میں رہے, میں انہیں تکتی رہوں, یہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ یہ میری نظروں سے ہٹے نہ میں ان کی نظروں سے ہٹے. حضرت حلیمہ نے پھر گھر میں بٹھا, گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی. 1.5 سال تک, 3.5 سال پر ہوگی آپ نے گھر سے باہر نہیں جا رہے. اچھا, گھر سے باہر نہیں جانے دیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے ایک روز آیا کہ جو پھر ڈیوٹی لگا دی عبداللہ کہ بکریاں جو چرانی ہے آپ نے چرا دی. حضرت عبداللہ جاتے تھے بکریاں چراتے تھے. تو پھر کیا ہوتا, ایک دن کہتے دوپہر کا وقت ہے, دوپہر کا وقت, میں بھی بیٹھی ہوں, حارث بھی بیٹھے, شیما بھی بیٹھی ہوں, رفیق صاحب ہے. کب کبھی تاریخ عبداللہ کے اوپر آواز بھاگتا ہوا تھا. کیا کہتا ہے, اماں جان ہماری بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, ہماری بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. کیا کہتی ہیں, ابھی حارث نہیں اٹھے, ابھی میں نہیں اٹھی, شیما نہیں اٹھی. 3 سال کا محمد جلال سے اٹھا, ہاتھ میں چھڑی دی, عبداللہ کو کہا میرے ساتھ چل. کس کی بجار ہے اسے پتا نہیں, یہ محمد کی بکریاں, پتا نہیں کہ محمد کی بکریاں. چل, کون اٹھا کے لے گیا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمیں تو پتا تھا وہ چیز پھاڑ کے کھا گیا ہوگا. ایسا بھی کبھی ہوا کہ درندہ حملہ کرے اور چھوڑ جائے, وہ تو حملہ کرتا ہی اس لیے کہ اسے چیز پھاڑ دے. کہتے ہیں ہم پیچھے مسکراتے ہوئے جا رہے, اپنے بیٹے کے ناز و نخرے دیکھتے ہوئے جا رہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب آپ جنگل میں گئے, عبداللہ سے کہا کہ بتاؤ وہ بیٹیا کس طرف گیا, کہا اس طرف گیا. میرے آقا نے 3.5 سال کے محمد نے آواز دی, اے بیٹیا تجھے پتا نہیں, تیری جرت کیسے ہوئی کہ مجھ محمد کی بکریوں کو اٹھا کے نہیں جائے. کہتے ہیں کہ منظر عجیب تھا, اللہ کی عزت کی قسم, دم کے دم رہ گئے, زمین قدموں سے زمین نکل گئی. جھاڑیوں سے وہ بیڑیا نکلا, اس کی پشت پر بکری سوار تھی, اس کی پشت پر بکری سوار تھی. وہ آپ کے قدموں میں لوٹنے لگا, قدموں میں لوٹنے لگا. تاجدار کائنات اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. وہ لوٹتا جا رہا ہے, ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی محبت ہے. کتنی دیر وہ قدموں کو چھومتا رہا اور کتنی دیر مصطفیٰ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے رہے. جب وہ سنبھلا نا, بیڑیا سنبھلا, تاجدار کائنات نے مسکرا کے کہا میری بکری کو اٹھایا کہ کہا یا رسول اللہ آپ کی اس گاؤں میں نا میرے قبیلے والے رہتے ہیں, میرے قبیلے والے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبیوں کا نبی آیا ہے, کائنات کا سلطان آیا, اللہ کا حبیب آیا, آخری نبی آیا, محمد مصطفیٰ آیا. ہم صبح بھی دیکھتے ہیں, ہم شام بھی دیکھتے ہیں. مجھے پتا چلا تو میں کہا کہ آ گیا کہ میں بھی جا کے دیکھوں, زیارت کروں. جنگل میں آ کے بیٹھا ہوں, 3 دنوں سے بیٹھا ہوں. پہلا دن ہوا آپ نہیں آئے, یہ آ گیا, یعنی عبداللہ آپ نہیں آئے, یہ آ گیا. میں نے صبر کیا, رات تڑپتے گزری, دن آیا, دیکھنے میں تھا کہ آ جاتے, محبوب آ جاتے, آ جاتے, آپ نہیں آئے. یہ پھر آ گیا. تیسرا دن آیا, آپ نہیں آئے, یہ پھر آ گیا. میں پریشان ہو گیا, پتہ نہیں میرے مقدر میں زیارت ہے بھی یا نہیں, میرے نصیب میں زیارت ہے بھی یا نہیں. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. وہ بیٹیا کہتا جب پریشان ہو گیا نا, میرے عشق نے مجھے دستک دی میرے دل پر. میں نے کہا, عشق نے کہا اگر وہ نہیں آتے تو خود بلا لے.
خود بلا لے، وہ نہیں آتے تو تم خود بلا دو. تو میں نے کیا کہا عشق سے؟ بتا کیسے؟ کہا ان کی بکریوں کو اٹھا لو، وہ چرانے نہیں آتے، چرانے ضرور آئے. چرانے نہیں آتے تو کیا ہو؟ چھڑانے ضرور آئے، اور نبی چھڑاتے ضرور ہے، نبی چھڑاتے ضرور ہے. ایمان تب ہے فکریہ. اگر عشق سچا ہو نا، اگر عشق سچا ہو، بیڑیا بلائے نا مصطفیٰ آ جاتے. اگر عشق سچا ہو، اور اگر عشق سچا ہو امتی بلائے تو مصطفیٰ نہیں آئے. مصطفیٰ کو جب بھی جس نے بلایا مصطفیٰ آئے. جلال الدین سیوطی حسینی کے خواب، میرے علی کے خواب، جس نے بھی بلایا راجداری کائنات آئے. بس ہمیں بلانا نہیں آتا. ہم سب کچھ تو سجا دیتے، بس پیغام کی طرف آئے. مجھے آگے جانا ہے، بڑی بات ہے. جمعرات کے دن انشاءاللہ، جمعرات کے دن 12 اکتوبر غوثیہ ملتی ہے انشاءاللہ. خدمت کا موقع ہے وہاں مغرب سے عشاء. آپ سب کو دعوت ہے ضرور. فقط خطاب ہے، اور جو محبت باقی ہے وہ آپ روش گزار وہاں پہ کر دی جائے. تو ہمیں بلانا نہیں آتا. آج بھی اگر آپ بلانے کا طریقہ سمجھ لیں، ہم گلیاں سجاتے ہیں، ضروری ہے سجائے. کیا ہے؟ یہاں سے مصطفیٰ کے عاشقوں نے گزرنا، جہاں سے مصطفیٰ کے عاشقوں نے گزرنا، وہ تو تم سجاتے ہو. اس دل کو کبھی نہیں سجایا جس دل میں مصطفیٰ نے آنا. اس دل کو کبھی سجا کے مصطفیٰ پکاریں. آپ پکاریں، آپ کا پکارنا اور آپ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئیں گے. مصطفیٰ کی سواری آ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے. تحریک منہاج القرآن ازدیہ والا بڑی محبت سے ربیع الاول کے پورا مہینہ آقا کے جشن کو منا رہی ہے. ان کو مبارکباد ہے. ان نوجوانوں کی اللہ جوانیوں میں پاکیزگی طہارت عطا فرمائے، اور ان کی جوانیوں میں طہارت کے ساتھ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے گھر-بار میں اضافہ فرمائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے دست و بازو بنے نیکی کے کام میں، مشن میں، تاکہ عشق مصطفیٰ ہر دل کی رونق بن جائے، ہر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل جائے. آپ کی نسلیں در در نہ جھکے، مصطفیٰ کے در در جھک کر دور ہو جائے. وما علیہ السلام.
हाजिरो नादर रसूल ये सलाम आज दाना हो آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا ہماری مولا جس عقیدت چاہت محبت کے ساتھ اس جشن میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کیا اپنے فضل و کرم سے قبلہ حاجی ریاستہ و جملہ معاونین جتنا اہل محلہ اور تمام جتنے بھی احباب جہاں کہیں سے بھی چلتا ہے میرے مولا صاحب کا سرکار کی محفل میلاد میں آ کر بیٹھنا سرکار کا ذکر اور سننا سنانا میرے مولا اپنے فضل و کرم سے مدد بیٹا علامہ صاحب کے علم و عمل میں فہم نے مزید ترقی عطا اور سرکار کی عشق و محبت کی مزید فراوانی عطا فرما ہمارے بھائی محترم منیر فیضی صاحب کو اس چراغ کو میرا مولا تعزیز روشنی عطا فرما پورے مصطفیٰ سے اضافہ فاضل نظر فرما قبلہ حاجی صاحب کے والدین مرحومین بھائی منیر فیضی صاحب اور جملہ ہمارے مرحومین کی کوشش فرما کی عمل کا صدقہ صاحب کی دین نئی حاجات کو پورا فرما میرے مولا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے میرے مولا ہمیں آقا علیہ السلام کا پکا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جانوروں نے بھی پہچان لیا پتھروں نے بھی پہچان لیا درختوں نے بھی پہچان لیا ہمیں بھی سرکار کی پہچان نصیب فرما سرکار علیہ السلام کی عشق و محبت میں میرے مولا شب و روز مدد کرنے کی توفیق عطا فرما جب موت کا وقت آئے تو قبر میں سرکار آئے تو قدموں پر گرو اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں قبر پائے لاش سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں بھر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میرے مولا میں صحابہ جیسا عشق رسول اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کے دیوانوں جیسا پروانہ بننے کی توفیق عطا فرما ہمیں اقوامہ بنیم رب کا محدث مصداق بننے کی توفیق عطا فرما میرے مولا حاجی ریاض صاحب نے جس عقیدت اور چاہت کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد کیا میرے مولا کے ساتھ بات کو منور فرما اس نظام عالم و حاشین کو آباد و شاد فرما میرے مولا اپنے فضل و کرم سے خانوادہ عالم و حال کی ظاہری باتیں فیض و برکات سے ہم سب کے ظاہر باطن کو ہم سب کے کاروبار کو ہم سب کے مرحومین کی قبروں کو مالا مال فرما میرے مولا آل رسول کی غلامی میں زندگی اور غلامی میں بہت نصیب فرما مولا مشرق صاحب کی ظاہری باتیں فیض و برکات سے ہم سب کی ظاہری باتیں مشرق کو شہید فرما میرے مولا آل رسول کی محبتوں کو صحابہ کرام کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ہم سب کو اپنے تن من دھن میں سمونے کی توفیق عطا فرما ہمیں سرکار کی غلامی میں سب کو ایک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور کروا میرے مولا ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا میرے مولا سرکار کے پیارے نواسوں پیارے بیٹوں سے ہمیں عقیدت محبت اور سچی غلامی نصیب کرنا مشرقہ کے پیغام کا امین بنا پیغام مشرق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جو مانگا ہے ہم کے عطا فرما جو نہیں مان سکے ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ علیہ باللہ کی ثبوت ہے میرے مولا ہم سب کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کی ظاہری باطنی حاجات کو پورا فرما میرے بندہ مولا تیرے بندے تیرے دربار حاضر ہیں کوئی نادے میں سے ملتا ہے کچھ کہنے سے قاصر ہے نہ نیکی پاس ہے کوئی نہ ہندا صاحب لائے ہیں صرف ایک محبوب تیرے کا وسیلہ صاحب لائے ہیں نبی کی آپ کے صدقے میں رحمت عام ہو جائے تیرے بخشے بندوں ہم سب کا بھی نام ہو جائے ہوگے توفیق اللہ ان اللہ مسیح میرے بات وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ کا ہے کہ جیسا